اسلامی کیلنڈر میں تیسرا اسلامی مہینہ ہے ماہ ربیع الاول، اور اس اعتبار سے یہ مہینہ ممتاز ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں وجہ تخلیق کائنات پیغمبر خاتم نبی اعظم احمد مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ شیعہ سنی دونوں کا یہ ماننا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں نبی خاتم کی ولادت ہوئی۔ اچھا، میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، چونکہ ذمہ دار لکھنؤ کے مومنین نظر آ رہے ہیں، یہ چل رہا ہے سن 1447، آنے والا سال ہوگا سن 1448۔ آنے والے سال میں نبی اعظم کی ولادت کو 1500 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس ایک سال کی مہلت ہے کہ ہم منشور طے کریں، لاہے عمل بنائیں کہ آخر نبی اعظم کے سلسلے میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ سیمینار کرنا ہے، محفل کرنا ہے، جو لکھ سکتے ہیں وہ نبی اعظم کی شان میں لکھیں، جو اشعار کہہ سکتے ہیں وہ اشعار کہیں، جو تقریر کر سکتے ہیں، تاکہ پیغمبر کا دفاع۔ آپ سوچئے مائیکل چھاٹ کیا مسلم دانشور ہے؟ پڑھنے جا کر ہمارے جوان جن کے گھروں میں ہر ایک کے گھر میں اینڈرائیڈ فون ہر ایک کی جیب میں موجود ہے، ابھی سرچ کر لیجئے گوگل پر، کتاب کا نام کیا ہے؟ دا 100۔ 100 عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا ہے مسیحی رائٹر نے، اور انہیں سر فہرست نام قرار دیا ہے نبی خاتم پیغمبر آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے گا، اور یہ میں پھر ایک سوال کر رہا ہوں، ذرا جائزہ لینا ہوگا، جب اس سے فلک پر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، آج 7 ربیع الاول کی شبان پہنچی ہے۔ گزشتہ 2 مہینے 1 ہفتے میں ہم نے اور آپ نے کچھ نہیں تو روزانہ اگر ایوریج نکالا جائے ایک مجلس میں شرکت کی، تو یہ 65-67 دن جو ہم نے مجلسوں میں شرکت کی، اتنی مجلسیں سنی ہیں، ان مجلسوں میں آیا ہم نے نبی اعظم کا تذکرہ سنا، کیا، پڑھا یا نہیں؟ ہمارے یہاں صفر۔ وہ پیغمبر جس کی سنت و سیرت کو سید الشہداء امام حسین نے اپنے لیے آئیڈیل بنایا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ میں نکلا ہوں امت پیغمبر کی اصلاح کے لیے، اور امت پیغمبر کی اصلاح چمتکار اور معجزے کے ذریعے نہیں، جیسے ہمارا جوان سوچتا ہے ہم رات میں جاگتے رہیں، دن بھر سوتے رہیں اور ایک دم سے امبانی بن جائے، اڈانی بن جائے، پیسوں کی برسات ہو جائے۔ ممکن نہیں ہے۔ چمتکار کے ذریعے انسان پیسہ نہیں کما سکتا، اور کبھی بھی شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ کمانے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے۔ محنت کرنی، مزدوری کرنی ہے، اپنے آپ کے اندر حرکت پیدا کرنی ہے۔ تبھی تو ٹرک ڈرائیور جو خوبصورت جملہ اپنے دروازے پر لکھتا ہے، محنت میری رحمت تیری۔ ہاں، صرف امام بارگاہوں میں رول نمبر لکھنے سے یہ ہمارے بچے نمایاں کامیابی حاصل، ہاں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سال بھر زحمت کرنی پڑے گی۔ اب آپ جلدی سے سن لیجئے۔ اور جب اس مسیحی رائٹر نے نبی اعظم کا تذکرہ سب سے پہلے کیا تو وہ کہتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ میں تو مسیحی ہوں۔ پھر اس نے خود اپنے کتاب کے مقدمے میں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے، اس پوری کائنات میں من جمیع الجہات جس شخصیت اور پرسنالٹی کو ہر اعتبار سے کامل پایا ہے وہ ذات ہے مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا آج یہ گفتگو سنیے گا ذرا الگ ہٹ کر، تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ آخر سیرت پیغمبر سے امام حسین کا کیا رابطہ ہے، اور دنیا کے مسلمان اگر اس ایک بات کو سمجھ جائیں تو شاید آج کی امت مسلمہ جو تنزلی کا شکار ہے۔ آپ سوچئے، یہ عرب کے حکمران عیاشی کر رہے ہیں، گزشتہ شب یمن کے ٹاپ لیڈر مار دیے گئے، وہاں تو عیش و نوش کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ اسرائیل غاصب کی آغوش میں بیٹھنے والے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دین کو نہیں اختیار کیا جو دین لے کر آئے تھے نبی خاتم، جو منشور لے کر آئے تھے پیغمبر آدم۔